بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ کے لال در یتیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ بات یہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر تھا، آپ کی آمد کا ذکر خیر تھا، تو یہودی نصرانی مولویوں نے تورات، زبور، انجیل سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بائیں الفاظ ان کی مذمت فرما دی، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو تم چھپاتے ہو جاننے کے باوجود۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو تم پہچانتے ہو، میرے محبوب کی اتنی علامات آئی ہیں کتب سماوی میں، تم جانتے ہو۔ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، میرا محبوب ان میں تشریف لے آئے اور ان کو خوب انہوں نے پہچانا، عَرَفُوا پہچانا، کافروا بِهِ پھر ان کے ساتھ کفر بھی کیا یہود و نصارہ نے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور چوتھی آیت مبارکہ میں جنہوں نے تورات، زبور، انجیل سے چیپٹر نکالا ہمارے نبی کے ذکر خیر کا، تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ بِذِكْرِ بِنَاتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت کی تفاسیر کے ضمن میں آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لو۔ اور پھر اللہ نے مذمت کی ان یہود اور نصرانی مولویوں کی کہ جنہوں نے ذکر نبی کا چیپٹر نکالا، نبی آخر الزمان کا ذکر خیر کا چیپٹر نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کماثل الحمار، یہ کھوتے ہیں، یحمل اسفارا، انہوں نے اپنے اوپر، ان کھوتوں نے کتابیں لا دی ہوئی ہیں۔ کھوتے کے اوپر آپ اینٹیں رکھ دو یا کتابیں رکھ دو، کھوتے کو کیا پتہ ہے یہ اینٹ ہے یا کتاب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کو، یہود و نصرانی مولویوں کو تعبیر فرمایا کھوتوں سے، کماثل الحمار، یہ کھوتے ہیں، یحمل اسفارا، انہوں نے ایسے کتابیں اٹھی ہوئی ہیں، لیکن نہایت نیاز مندانہ انداز میں یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ حضرت زکریا صاحب انہوں نے فضائل اعمال میں بہت اچھے مضامین ہیں اور انہوں نے وہ چیپٹر درود و سلام کا بھی شامل فرمایا، لیکن اس وقت وہ انٹرنیشنل فضائل اعمال سے وہ چیپٹر نئی قیادت نے نکال لیا۔ چند روزہ زندگی میں سابق وزیر اعظم کو حکومت ملی اور حکومت ان سے چھن گئی، یہ اللہ کے کام ہے، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ ایک ادنا در رسالت کا سگ اور امتی ہو کر، کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ یہ میرا ایمانی مسئلہ ہے کہ ذکر رسول کے چیپٹر کو کیوں نکالا گیا؟ دعوت تبلیغ زندہ باد، بڑے بڑے ٹرکوں پر بے شک دعوت تبلیغ زندہ باد، لیکن اس چیپٹر کو شامل کرو۔ میرا اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، مجھے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، غامدی صاحب بہت اچھے انداز میں بڑے بڑے سکالر بنے ہوئے ہیں، وہ صلاۃ والسلام کی ترویج بھی کریں، عشق نبی ہوگا تو نماز بھی قبول ہوگی، حضور کی پیروی بھی نصیب ہوگی، لیکن یہ تو کلمہ حق ہے نا، جیسے ختم نبوت کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے، تو یہ بابر کرایا جائے تبلیغی جماعت قیادت کو کہ بھئی حضرت زکریا صاحب نے تو فضائل اعمال میں وہ درود و سلام کا چیپٹر دیا اور اب وہ چیپٹر نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے وہ رسالے بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے وہ رسالے ہیں، لیکن باقی جو رسائل ہیں وہ فضائل اعمال میں مدغم کیے گئے ہیں، شامل کیے گئے ہیں، لیکن وہ صلاۃ والسلام کا چیپٹر بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو میں اب
یہ ذکر نبی کی مثال تو قرآن سے دوں گا کہ وارفعنا اللہ کا ذکر والا ذکر اللہ اکبر وارفعنا اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کے بعد اس کے محبوب کا ذکر ہے. تو میں قرآن سے ہی مثال دوں گا کہ قرآن کے پارے علیحدہ بھی مل جاتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن لیتے ہیں ہدیۃً تو وہ مکمل 30 پارے ہوتے ہیں نا، اس میں سے ایک صفحہ بھی اگر غائب ہوگا تو ہم اپنا جا کر وہ شکایت کریں گے کمپنی والوں سے، تاج کمپنی والوں سے، اس میں جو ہے نا ایک رکوع نہیں ہے، ایک صفحہ شارٹ ہے. تو اس لیے یہ تو میرا اعتراض نہیں ہے، رسائل ہے علیحدہ، لیکن جو انٹرنیشنل فضائل اعمال ہے پوری دنیا اسلام میں پڑھی جاتی ہے، اس میں سے وہ درود و سلام کا چیپٹر نکالا گیا ہے. اس پر کوئی عالم بولا ہے؟ بھئی آپ سکالر بنے ہوئے ہو، اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ کر رہے ہو، کیا تمہارے اوپر رسول اللہ کا حق نہیں ہے؟ صحابہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، حضور کی ایک رضا میں نماز پڑھتے تھے، ان جیسا کوئی عبادت گزار ہوگا؟ لیکن ان کو بھی نبی پاک مخاطب ہیں. ٹھیک ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ حضور کا لیکچر ہے، لیکن پہلے تو صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. اے میرے صحابہ، تم میں کسی کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، تو روح کائنات کے لوگوں سے زیادہ میں تمہارا محبوب نہ منچوں، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. خواہ تم زکوٰۃ دو، خواہ تم حقوق العباد پورے کرو، حقوق اللہ پورے کرو، ایمان مکمل ہوگا حب رسول سے. اتباع بھی حب رسول کے بعد ہے، وگرنہ تو ایسے بھی تھے بدبخت حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ذوالخویسرہ تمیمی جیسے بڑی بڑی داڑیاں، اے دل یا محمد، اے محمد ادب سے باندھ. حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی، آپ نے فرمایا اے عمر ٹھہر جاؤ، من الاقوام، میں ان میں جتھے دیکھ رہا ہوں، حتی خروج الدجال، جہاں تک کہ دجال ظاہر ہوگا. یقرؤون القرآن، یہ قرآن تو پڑھیں گے، لا یتجاوزوا عن حناجرہم، ان کے حلقوم سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. تم اپنی نمازوں کو بھی ان کی نمازوں سے ہیج پاؤ گے. یہ رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نبی صادق امین نبی کو کہتا ہے اے دل یا محمد. صحابہ عرض کرتے تھے فدا کو امی و حبیبے کا یا رسول اللہ، اس کمینے نے حضور کے منصب کا بھی حیا نہ کیا. اسی طرح وہ بھی تھے، رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. جی ہمیں آنے میں دقت ہوتی ہے، ہم مسجد بناتے ہیں اور مسجد زرار بنا لی. پھر قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا زرار و تفریقہ؟ کیا رسول اللہ نے پھر اس کو گروا نہیں دیا تھا؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. خدا کی قسم صلاۃ و سلام کا پرچار کرو. ایک بھائی نے کہا ہم سپیکر پر نہیں پڑھتے. میں نے کہا نہ پڑھو، ویسے تو پڑھو. یہ بڑے بڑے سکالر آتے ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا. حدیث پاک میں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک کے ساتھ گزرا تو وادی کے ہر پتھر سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ حدیث علماء کے نظروں سے نہیں گزری. اور پھر قرآن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک میں اللہ بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، تم میرے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. اور ایک عالم جو اشارہ کر رہا ہے درود جہاں پڑھو، درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے، سلام وہاں جا کر پڑھو. کس آیت کا معنی ہے؟ بھئی آپ جید عالم ہو، ہم تو ادنے طالب علم ہیں، ادنا سے طالب علم ہیں. یہ حقوق رسالت کی بات ہے، ناموس رسالت کی بات ہے. اب ماہ رمضان آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے روزے رکھو. اس کا معنی یہ ہوگا کہ تراویح یہاں پڑھو، نماز یہاں پڑھو، روزے مکہ مدینہ میں جا کر رکھو. آمن ہوا ہے نا، علاقہ تو نہیں آیا. قرآن میں آمن ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اے ایمان والوں میرے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یہ عالم کیوں نہیں پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ کیا حضرت زکریا صاحب نے یہ فضائل درود و سلام میں نہیں دیا یہ واقعہ کہ داتا گنج باش کے پیر ابو الفضل ختلی کے پیر شیخ حسری کے پیر شیخ ابو بکر شبلی جب ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد یا رسول اللہ پڑھتے، نبی پاک نے ان کو چوم لیا۔ حضرت زکریا صاحب کی پڑھو کتاب، جلاء الافہام کئی صدیاں پہلے، اب ابن القیم کی پڑھو، علامہ ابن کثیر کے شاگرد ہیں، وہ یہی واقعہ لکھتے ہیں۔ القول البدی میں علامہ سخاوی کئی صدیاں پہلے جو زکریا صاحب نے واقعہ رقم کیا وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شبلی صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، نبی پاک نے ان کو چوما۔ درود و سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں، نبی پاک کا چومنا، اور پھر حدیث پاک کے من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا، حقیقت میں مجھے دیکھا، میری شکل میں تو شیطان نہیں آ سکتا۔ اس حدیث کو روح کائنات کا کوئی باضمیر عالم رد نہیں کر سکتا۔ تو جب صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، صلاۃ و سلام احادیث سے ثابت ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے والے کو نبی پاک نے چوما، صلاۃ و سلام کے چیپٹر کو حضرت زکریا نے بڑے اہتمام کے ساتھ فضائل اعمال میں شامل کیا، اب اس میں شامل کرایا جائے۔ جس کا تعلق، جیسا کہ وہ میرے نبی ہیں تمہارے بھی تو ہیں، یہ کام تم کر لو۔ اور بھائی عالم دین، تاجر صاحب، چلہ لگانے والے بھائی، ٹرک پر لکھنے والے، دعوت تبلیغ زندہ باد، خدا را میں سب کو اپیل کر رہا ہوں، طارق جمیل صاحب کو بھی اپیل کرتا ہوں، یہ ان تبلیغوں کو کہے کہ صلاۃ و سلام کے چیپٹر کو شامل کرو، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والے کو چوما نبی پاک نے۔ اور یاد رکھنا، صلاۃ والسلام شرک کی علامت نہیں ہے، محبت کی علامت ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس محبوب کے درود و سلام کا کیا مقام ہوگا جس پر اللہ اور اللہ کے ملائکہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اور صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو جو لوگ قتل کر دیتے ہیں ان کو سمجھاؤ صلاۃ و سلام شرک نہیں ہے۔ ہم کیسے مشرک ہیں؟ جو 5 گانا نماز میں جو پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ ہم اگر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ تو ایمان ہے، یہ تو شاہ راگ حیات ہے، یہ تو حکم قرآنی ہے۔ کہتے ہو سپیکر پر، نہ پڑھو سپیکر پر۔ میں 1000 سلیمانی کے ساتھ چلہ لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را میرا مطالبہ ہے جہاں جہاں آپ نے تبلیغی مرکز لکھا ہوا ہے نا کہ لوگ تبلیغ کی طرف آئیں، وہاں ایک دفعہ تو لکھ دو اسی مرکز کے بورڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہزاروں کے ساتھ آئیں گے، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، جھگڑا تو ختم ہے۔ یہ تو ناموس رسالت کی بات ہے، خاتم النبیین کی آیت ہے، جو ختم نبوت کو نہ مانے وہ ختم نبوت کا ڈاکو اور چور ہے۔ صلاۃ والسلام کی آیت چمک رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے نبی پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ پھر یہ انگلی کے اشارے کہاں ہیں قرآن میں؟ درود یہاں پڑھو، سلام وہاں جا کر پڑھو۔ کیوں اسلام کی تصویر کو استغفر اللہ غلط تشریح کر کے کیوں تصویر کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اسلام کا اور نبی کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم اپنا سب کچھ بگاڑ بیٹھو گے، عاقبت بھی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے بے شک اچھے اعمال کرنا چاہیے، لیکن اچھے اعمال سے پہلے ایمان ہے، بنیاد ہوگی تو چھت بھی ہوگی۔ اب جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہمت کرو، فضائل اعمال میں درود و سلام کو شامل کرا دو۔ اور جنہوں نے درود حضور کے ذکر کو تورات انجیل سے نکالا، میں تو کہا ہے ان مولویوں کی، یہودیوں کی کتنی اللہ نے مذمت کی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ،
وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ 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 اللہ